بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 855 ہے، 855، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 32 اور 33، 32 and 33۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ فذلکم، چنانچہ یہی ہے، اللہ ربکم، تمہارا رب، الحق، سچا، فماذا، پھر کیا ہے، بعد الحق، حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے، فأنا، بالآخر، کہاں، تصرفون، پھیرے جاتے ہو تم، کذالک، اسی طرح، حقت، ثابت ہو گیا ہے، کلمت ربک، آپ کے رب کا کلمہ، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے فسقوا، نافرمانی کی، انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر تو لوگوں، وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ دوسری بات، پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا۔ تیسری بات، اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹے لیے جا رہا ہے۔ چوتھی بات، اس طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بزرگان محترم، جس ذات اقدس کے ہاتھ میں رزق ہے، اور جو ذات سماعت اور بصارت کا مالک ہے، اور جو عظیم اور قادر مطلق ذات مردے سے زندہ اور زندے سے مردے کا وجود بخشتی ہے، اور جو ذات دنیا جہاں کے سارے چھوٹے بڑے کاموں کی تدبیر کرتی ہے، وہی ذات واقعی اور حقیقی رب ہے، جس کے ہاتھ میں یہ ساری قدرتیں، طاقتیں اور رحمتیں، اور جو یہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وہی حقیقی رب ہے، جس کی ربوبیت اس طرح ثابت ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عظیم ذات شرک سے پاک ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی ہے جو ان امور کی انجام دہی میں اس کی مدد کرے۔ وہ اکیلا ہے اللہ، وہ تنہا ہے اللہ، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ سب کا مددگار ہے۔ جب وہی ایک اللہ واضح حق ہے، سراسر حق ہے، تو نتیجہ سامنے ہے کہ اس کے سوا جتنے معبود ہیں جن کو انسانوں اور شیطانوں نے بنا رکھا ہے، وہ سراسر من گھڑت باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر یہ تو بتاؤ کہ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود شرک کی گمراہی میں پڑنا بڑی حماقت ہے۔ ان مشرکوں کو غور کرنا چاہیے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا شروع کیا، پھر کس نے اس زمین و آسمان میں مخلوقات کو پیدا کیا۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی میں اتنا بڑا کام کرنے کی سکت و طاقت ہے؟ نہ ہی کسی بت میں یہ طاقت ہے، نہ ہی کسی مورتی میں یہ طاقت ہے، نہ ہی کسی ستارے میں یہ طاقت ہے، اور نہ ہی کسی جن میں یہ طاقت ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ کوئی ہے جو دوبارہ ان تمام مخلوقات کو ان سب کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر یہ مشرک کہاں پھرے جا رہے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف اور واضح طور پر یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ ان مشرکوں نے جو شرک اپنا رکھا ہے اور اس قدر سمجھانے کے باوجود بھی توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو ان مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، اس طرح آپ کے رب کی یہ بات نافرمانوں کے بارے میں ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات دوسرے انداز میں بتلائی گئی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بس بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 6 میں بھی یہ بات بتلائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں کہا گیا، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ ان آیتوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کافروں کے بارے میں غمزدہ نہ ہو، ان کو ایمان لانا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا کام پیغمبر کیجئے کہ آپ کو تبلیغ کا کام کرنا ہے، دعوت دین کا کام کرنا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ ہدایت تو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کا جام پلایا، ایمان کے دائرے میں رکھا، توحید عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام و دین حق ہم سب کو عطا کیا۔ اللہ ہم سب کو اسی دین پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اسی دین پر رہے، ہماری موت آئے تو اسی دین سے ہم چپکے رہیں، اور یہ دین ہم سے مربوط رہے اور ہم اس دین سے مربوط رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔